ایک تو ذرا پہلے میں احتجاج کی بات سے شروع کرنا چاہوں گا. جمعے کو آپ نے کال دی، یعنی کل جو گزرا دن اس دن آپ نے یہ بات کی تھی. تو وہ کس قسم کا احتجاج ہے؟ ملک گیر احتجاج ہے، سمبولک احتجاج ہے ہنگر اسٹرائک کی طرح؟ وہ کیا ہے؟ نہیں، بیسیکلی یہ احتجاج ہمارا ایک مطلب ایک شروعات ہے، اور یہ پورے ملک میں ہوگا، اور یہ ہم نے الائنس کی طرف سے احتجاج کی کال، ویسے طریقہ انصاف کی طرف سے نہیں ہے. اور اس کا 3 بنیادی اس کے جو پوائنٹس ہیں: مہنگائی جو بجٹ کی وجہ سے ہے، بجلی کی قیمتیں یا گیس اور پیٹرول، اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں، ناجائز ٹیکسز جس کی کاروباری حضرات بالکل نہیں رہ سکتی. دوسرا، امن و امان کی صورتحال جو پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال بنی ہوئی ہے. تیسرا ہے قیدیوں کی رہائی. عمران خان، بشرا بی بی اور جتنی بھی ہمارے قیدی جیلوں میں سیاسی قیدی جو ہے، ان کی رہائی کے لیے. یہ 3 پوائنٹ ہیں ہمارے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، یعنی آئین کی بالادستی. تو یہ کیا ہوگا؟ مطلب لوگ باہر آئیں گے، آپ کے تنظیم والے جو نمائندگان ہیں وہ باہر آئیں گے، لیڈران باہر آئیں گے، حلقوں میں ہوگا، ضلعوں میں کیا ہوگا؟ میں ذرا پکچر امیجن کرنا چاہ رہا ہوں. جی، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے تمام ورکرز کو موبلائز کیا ہے. یہ بیسیکلی پرامن ہوگا، کیونکہ آج بھی ہم نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ اس میں نہ کوئی گملہ ٹوٹے گا، نہ کسی قسم کا نقصان ہوگا. بس ہم اپنا بیانیہ دیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور پھر لوگ ڈسپرس ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جسٹ جو لوگوں کی سینٹیمنٹ ہے، وہ اس کو بھی کوئی تو چاہیے کہ وہ کوئی ریمیڈی ہو، یا کوئی اس کے ساتھ بات کرے، یا کوئی اس کی بات کرے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر جو غصہ ہے وہ اندر رہے اور کوئی اور خطرناک سچویشنز کے بن. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے غصے کے لیے ایک جمہوری طریقہ ہے کہ آپ پبلک میں جائیں اور اپنی بات کریں. قانون کے مطابق ہوگا اور پرامن ہوگا. یہ پرامن جو ہے وہ اب بڑا متنازع لفظ بن گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب نے پنجاب میں پریس کانفرنس کی، آج وزیر اعظم کا بیان چلا کابینہ کی میٹنگ کے بعد. تو 9 مئی کا بھی پرامن ہونا تھا. میں نے آپ کی کچھ بیانات دیکھے ہیں، اور اس میں آپ نے کہا کہ عمران خان نے جب بات کی صحافیوں سے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ میں نے جی ایچ کیو لوگوں کو بھیجا ہے. اچھا، میں نے پھر انہی صحافیوں سے، کوئی میرے خیال میں 9 کے قریب تھے، ان میں سے کوئی 5 کے ساتھ تو رابطہ کیا مختلف طریقوں سے. ان میں سے سب نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جی ایچ کیو لوگوں کو بھیجا پرامن احتجاج کے لیے. لیکن یو نو واٹ ہیپن ایٹ دی اینڈ. سو اب آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے کہ انہوں نے بھیجا ورکرز کو نہیں بھیجا؟ نہیں، آج خان صاحب کی خود ایکسپلینیشن آئی ہے. اس میں نے پڑھا، ویسے کیسر صاحب پتہ کلامی، اس میں انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مذمت کی کہ بیانیہ بنایا گیا. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا. دیکھیے، مجھے جو انفارمیشن ہے، یا ہمارے جو لائر ہیں انتظار پنجوتا اور دیگر جو لوگ ہیں، اس سب نے ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے، میں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو بلایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی کیا کیا. تو اس نے کہا بالکل کیٹیگریکلی غلط ہے، ہم ادھر عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہی تھی، اور اسی کے مطابق کہا. ہم ابھی کیٹیگریکلی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا. لیکن صحافی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. بابر اعوان صاحب واپس آئے. ابھی بڑے گیپس چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چیزیں بہت جو مینیور ہو رہی ہیں، بہت پیسہ چل رہا ہے، بہت لوگوں کی سٹیک ہائی ہے. تو وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کوئی بہانہ بنائیں اور کوئی طریقے سے جو معاملات کو خراب کریں. اچھا، پرامن کے اوپر میں اس وجہ سے آ رہا ہوں کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر آپ نے دیکھا ہوگا دوبارہ سے آپ کی پارٹی کو بین کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. آج خیال کیا جا رہا تھا کہ کابینہ کی طرف سے ڈیکلیریشن آئے گا، لیکن وزیر اعظم نے بیان تو جاری کیا، اور پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی آیا کہ یہ وجوہات بن سکتی ہیں. لا منسٹر نے بھی بات کی، لیکن کوئی عملی طور پر انہوں نے اقدام نہیں اٹھائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی ری تھنک کر رہی ہے اس کو، یا کیا؟ کہ مجھے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ری تھنک کرے یا نہ کرے. یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک صوبے میں حکومت رکھتی ہو، جو سینٹ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو، جو نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو، جو پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو، تو کیا کوئی عقل، کوئی ہوش آواز، کوئی نارمل انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ اور پھر جو آپ نے بیانیہ چلایا، آپ نے بڑا چلایا نا کہ 9 مئی میں یہ ہوا، وہ ہوا، انگا بنگا، یعنی ہمیں اپنی الیکشن کی بھی نہیں چھوڑا، ہمیں نشانات بھی نہیں دی، یعنی جتنا ظلم اور بربریت اور پروپیگنڈا ہو سکتا تو آپ نے کر دیا. ہم نے کمپین بھی نہیں چلایا، ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھے. 8 فروری کو کیا ہوا؟ اور یہ جو انہوں نے کیا، یہ ہم 2/3 میجارٹی سے جیت چکے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے طلعت صاحب، میں کوئی ویسی وہ ہوائی باتیں نہیں کرتا. میں گیا ادھر لاہور میں، میں نے جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ان کے گھر گیا. اچھا، انٹرسٹنگلی اس کی میاں نے مجھے جو ہے نا
फॉर्म 45 की और जो उसका वकील था वो सारे दिखाए, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके मुताबिक यास्मीन राशिद 50,000 से कुछ ऊपर वोट से जीते हैं, नवाज शरीफ हारे हैं। इधर जो है ना ये बीबी जो चीफ मिनिस्टर है, जिसके अंदर हसद और बग़ज़ और वो जो उसका अंदर जो है वो लावा है ना, इस तरह उसके चेहरे पे नजर आ रहा है, जितनी उसके अंदर नफरत है और जिस तरह वो बात करती है। और मेरी रिपोर्ट भी है कि ये जो इस्लामाबाद ऑफिस पे अटैक हुआ इसके पीछे भी वही है, वो उसी की इस्लामाबाद ऑफिस पे अटैक पंजाब चीफ मिनिस्टर ने करवाया। नहीं उसकी एडवाइस और उसकी मंशा ज़्यादा उस पर शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसे हो रही है। मुझे आपकी मालूमात है कि कोई बड़ा संजीदा इल्ज़ाम? नहीं, मैं इंफॉर्मेशन से कहता हूँ, पूरे इंफॉर्मेशन से, जिसके साथ कांटेक्ट है, जिस तरह कर रही है। और सूरा जो उन्होंने 3 ये फैमिली बैठ गई ना उधर मरी में, 2 भाई और 1 बेटी बैठ गए और उन्होंने ये फैसला किया ये होना चाहिए, ये मुल्क के सर नहीं चलता। अभी जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी सियासत खत्म हो गई है। मैं तो पहले कहता कि ये काफ लीग बनती जा रही है, बल्कि मुझे अभी ये है कि इसकी पॉलिटिकल जो पब्लिक में इसका रिस्पांस है या जो पब्लिक के इसका गज़ब है, शायद ये आइंदा इसके लिए कैंडिडेट भी ना मिले। मैंने आपको कह दिया, ठीक है, हमने नोट ये आप नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले। ये जब इलेक्शन होगा आप देखेंगे जिसको कैंडिडेट कहते हैं, वैसे तो लोग शौक के भी कुछ न कुछ आ जाते हैं ना, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन। तो ये आप पर बैन लगाएंगे, आपका ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर अपने को घुटनों से काट लेंगे खुद को? ये बिल्कुल, देखो हमें सियासी तौर पर और भी जिद्दा करेंगे। देखिए मैंने बताया ना कि मसाइल तो बहुत होते हैं, इनकी इतनी नालायकियाँ हैं कि ये जितना हमारे खिलाफ करते हैं, तो जो इनके खिलाफ गुस्सा है वो सारे हमारे साथ जो है ना वो। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि सारा कुछ फौजी सरबराह करवा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात यह है कि जो भी है हेड तो इस मुल्क का चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है। हमने तो अगर जो भी कर रहा है, जो भी जिस इदारे का है सरबराह, वो रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना अथॉरिटी जो है ना वो। लेकिन अभी तो चीफ मिनिस्टर के पर इल्ज़ाम लगाया ना, तो प्राइम मिनिस्टर तो फारिग हो गया ना। नहीं देखिए, मैं 3 फैमिली के मेंबर हैं, बाप, भाई और बेटी, ठीक, आपस में घर में बैठी। और अभी जो इनके आपस में घर में जो हालात हैं, मियाँ साहब गिला कर रहे हैं कि ये मुझे बताएं कि जब मैं आया उस वक्त ये बात हो रही थी कि मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, तो वो कहते थे लोगों को पता था, तो अपने छोटे भाई से कहते तुम मेरे साथ क्या ड्रामा कर गए हो कि मुझे तो यहाँ तो आप सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ खुद मीटिंग में मौजूद थे। कौन? ये तो आप इस तरह बता रहे हैं, सिर्फ खुद मीटिंग में मौजूद थे। नहीं देखो इंफॉर्मेशन आती रहती है। देखो मैं बताऊँ ना, तेज दुनिया है, दीवार भी बात करते हैं। जो सिचुएशन जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है पब्लिक में, मैं आपको वही बताता हूँ कि हमारे भी कॉन्टेक्ट है, यार दोस्त है, पार्टी इतने अच्छे कॉन्टेक्ट हैं कि आपको पता कि नवाज शरीफ ने किस तरीके से शहबाज शरीफ को क्या कहा। नहीं मैं ये नहीं कह सकता, मैं नहीं कहता, लेकिन जो कि पब्लिक, शायद आप तो बहुत बाखबर साहब ही है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस मामले में इन दोनों भाइयों की दरमियान कशमकश और कशीदगी है कि नहीं है? किस मामले में? ये जो प्राइम मिनिस्टर को उसको जो है ना बुला के उधर जो है रसवा करके और उसको ऐसे शिकस्त खुर्दा, यानी शिकस्त खा गए हैं, और उसके बाद उसकी जीत की तकरीर करवा रही है। उनका भाई जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, वो खुद पार्टी के सरबराह है, इसमें शिकस्त कहाँ पे? आपका लीडर जेल के अंदर है, आपकी पार्टी बैन होने वाली है। उसका इंसल्ट करवाया, उसको पता है कि किस तरह वो। देखो ये जेल में जाना इंसल्ट है या वापस आके अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनता देखना इंसल्ट है? देखिए सबसे अहम बात यह ना कि आप किस वजह से कहाँ खड़े हैं। ठीक, अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं और उसके अंदर जो है कोई उसूल नहीं है तो वो इज्जत नहीं है। अगर आप जेल में जाते हैं और उसकी आप एक प्रिंसिपल के लिए जाते हैं और एक उसके लिए जाते हैं, एक कास्ट के लिए जाते हैं, तो वो इज्जत है। मैं समझता हूँ, अब मैं बिलीव में मैंने 2-2.5 महीने जो है जेल में गुजारे हैं, और वो दिन जो है ना तकलीफ होती है, तकलीफ के ऊपर वो डिमांड नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितनी इज्जत मैंने जेल में जो 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 लोगों की नज़रों में देखी, जो मुझे अपने लोगों ने इज्जत दी, शायद मुझे स्पीकर की पोजीशन पे वो लोगों ने इतनी इज्जत नहीं दी। यानी उसको पता था कि ये एक राइट कास्ट के लिए जद्दोजहद कर रहा है। राइट कास्ट के लिए जब आप हर किस्म पोजीशन पे पहुंच जाते हैं,
اللہ عزت دیتا ہے اور انسان بھی دیتا ہے. عمران خان کو رہنے دینا پھر جیل میں, عزت دیکھو ہم نے تو کوئی جیل میں ہے اس وقت. نہیں, وہ تو علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کو باہر لانے کے لیے وہ خود اپنی کال نہیں دیں گے, آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, ان کو جیل سے باہر لانا ہے. آپ کی پارٹی کا ایجنڈا نمبر 1 ہے عمران خان کو جیل سے نکالنا. بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھو 2 باتیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم جیل میں رو نہیں رہے ہیں, ہم جیل میں بھاگ نہیں رہے ہیں, ہم جیل میں ہیں تو جیل میں ہیں اور ادھر ہیں. دوسری جو ہے نا 2 دن جیل میں آ جائے تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے. ہم کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے, ڈیل نہیں کریں گے. ہاں قانونی طور پر تو ہمارا حق ہے کہ اپنے لیگل تو کنٹیسٹ کریں, ظاہر ہے, ہم احتجاج کریں, ہم بات کریں, تو ہمارا قانونی حق ہے. اپنے قانونی حق سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تو ڈیل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈیل سے مراد کیا ہے؟ ڈیلر کون ہوگا دوسری سائڈ کے؟ یہ 3 لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا. نہیں دیکھیں, میں بات کرتا ہوں نا, ہماری ایک پرنسپل سٹانس ہے بھی, بالکل کیٹیگریکلی کلیئر ہے. 5 پوائنٹس ہے, 5 پوائنٹس. نمبر 1 ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. نمبر 2 رول آف لا. نمبر 3 انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. نمبر 4 امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ. نمبر 5 سویڈین سپریمیسی. یہ ہمارا ایک ہولسٹک ویژن ہے کہ اس کو ہم چلتے ہیں. جو بھی ہوا, میں جو بات کرتا ہوں نا, میں دل سے کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس ملک میں نہیں ہوا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. میں کسی پوزیشن پہ نہ ہوں, کوئی بات نہیں ہے, آپ کسی پوزیشن پہ نہیں, لیکن جو بھی ہو وہ قانون سے بالا ترنا ہو. ٹھیک, واپس کور آف دا ایشو کے اوپر آئیے. آپ کی پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, عمران خان کے بیانات سے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ارریلیونٹ ہیں جن کو آپ نے مرکزیت دی ہوئی ہے, شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز. وہ کہہ رہے ہیں ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں. اصل معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن آپ کا اصرار ہے کہ چونکہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں لہٰذا انہی کے ساتھ انگیج کرنا. تو ایک کمیٹی بنی تھی آپ کی. نہیں, میں نے انگیجمنٹ کی بات نہیں کی. نہیں, سارے ڈائلاگ ہی کریں گے. نہیں, ہم ڈائلاگ کسی کے ساتھ نہیں کرتے. دیکھا ہم کریں گے کیا, تو کیسے ہوگا پھر؟ یہ کیا مطلب, ہم تو کہتے ہیں نا عدالت ہے نا, ہم عدالت ججز کے ذریعے کریں گے. ججز کے ذریعے کریں گے. عدالت میں ہم اپنے انصاف کے لیے ڈیمانڈ کریں گے نا. ہمارے پاس کیا ہے, عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کو انصاف دینے کے لیے. دوسرا, ہم پبلک میں جائیں گے, ہم اسمبلی میں اپنی نقطہ نظر دیں گے. ہم تو اس سے کوئی بیک نہیں مانگیں گے, کسی صورت میں بیک نہیں مانگیں گے. انگیج تو ڈائلاگ تو کرنا ہوگا نا, پھر کسی نہ کسی کے ساتھ تو کرنا ہوگا نا. تو کمیٹی آپ نے تبھی بنائی تھی نا کہ ڈائلاگ کرنا تھا, کہ ویسے بنا دی تھی کمیٹی. کون سی کمیٹی؟ عمران خان صاحب نے نومینیٹ نہیں کیا تھا کمیٹی کو, انگیج کریں لوگوں کے ساتھ. نہیں, دیکھو وہ آپ نہیں تھے اس کے ممبر. نہیں, وہ نہیں, جو ہم نے خبر پڑھی. نہیں, وہ نہیں, تو وہ تھوڑا میں آپ کو بتاؤں نا, وہ علی مین تھے, شبلی فراز تھے. وہ نہیں, وہ کیا تھا؟ میں سے بتاؤں. ابھی جو تھا, خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو وہ بتایا گیا کہ اچکزئی صاحب کی چونکہ پرانے تعلقات ہیں, پولیٹیشین ہے, اس نے کہا تھا کہ میں کوئی رول ادا کرنا چاہتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب اس کی اپنی پارٹی, ٹھیک ہے, لائنس میں ہمارے ساتھ ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ کرتے. اگر اس کے پاس کوئی ایسی پروپوزل ہے تو اس پہ سوچیں گے. تو یہ بات نہیں ہے ہمارے اس وقت کوئی اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ, کوئی کمیٹی نہیں ہے, کوئی ڈائلاگ والا آپ نے وفد نہیں تیار کیا ہوا, کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا. یہ اب آپ خود ہی کریں گے بذریعہ عدالتیں, یہی ہوگا نا؟ یہی آپ. ہم اپنا انصاف مانگیں گے عدالتوں سے, ہم عوام کے زور سے جو ہے نا اپنی کریں گے. اگر حکومت کے پاس کوئی ایسی پروپوزل ہے پھر دیکھیں گے, اس کی بات اس کے پر جو مشاورت ہوگی وہ کریں گے. اگر بین لگ جاتا ہے تو پھر کیا آپ کا رد عمل ہوگا؟ دیکھو, بین تو کسی صورت نہیں ہو سکتی. مطلب کسی صورت کیا؟ کسی صورت یہ ہے کہ یہ تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے, یعنی ان کے پاس ایویڈنس کیا ہوں گے. دیکھو آپ جب کر رہے, ہم ابھی سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا, یہ 11 ججز کا جو ہے نا متفقہ ڈیسیجن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی اور پارلیمانی پارٹی. تو سارے کہتے ہیں, یہی سارے کہتے ہیں. اچھا, یہ بھی کیا کہیں گے کہ یہ اس کو بین کرو؟ یہ تو سپریم کورٹ کا ابھی ریسنٹ ڈیسیجن ہے نا. تو اس کے لیے کیا پروف دیں گے, کیا ثبوت دیں گے؟ وہ جو ثبوت دی, ایک ثبوت بھی کورٹ پہ ثابت نہیں ہو سکا. دنیا بھر میں کیمپین چلتی ہے, آرمی چیف کا نام بدنام ہوتا ہے, پی ٹی آئی USA جو ہے وہ ٹرکوں کے اوپر فوج کے سربراہ کی تصویر لگاتی ہے, عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں, بہت سارے ہیں, اور بین الاقوامی طور پر کیمپینز چلا رہے ہیں, اندرونی طور پر گالم گلوچ ہو رہی ہے, ہرزہ سرائی, ہزار چیزیں ہیں نا. دیکھو, ہر ایک چیز پی ٹی آئی کے پڑھے میں ڈالنا افسوسنا. آپ کے اکاؤنٹ سے آتی ہے نا؟ نہیں, میں بتاؤں نا جی, دیکھیں ہمارے اکاؤنٹ سے جو آتی ہے وہ ہم دیکھیں گے, اس کو چیک کریں گے. لیکن جو باتیں اس وقت جو میں بتاؤں کہ دنیا کی بہت چیزیں ہیں, بہت ادارے ہیں, بہت لوگ ہیں, بہت کام ہو رہے ہیں, بہت جو ہے نا سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے کھاتے میں اور نہ ڈالو. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں,
ہم آئین کے مطابق رجسٹرڈ ہیں. ہم جو بھی کام کریں گے آئین پاکستان کے مطابق کریں گے. یہ میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں, جو کام بھی آئین اور قانون سے ماروا نہیں کریں گے. ہاں اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں ایز اے صدقے سر, میں پھر میرے خلاف آپ جائیں کورٹ میں جائیں, آپ کورٹ میں میرے خلاف کیس کریں, بالکل. اگر میں کوئی سزاوار ہوں میں سزا کے لیے تیار ہوں. ہم کسی طرح, مجھے اس پہ بھی افسوس ہے, دیکھو ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, کسی طور پر پاکستان کو کمزور نہیں دینا چاہتے. فوج ہمارے ملک کی ایک حقیقت ہے, ہم کسی طور پر اپنے ادارے کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. اور ہماری خواہش ہے, ہماری یہ بہت بڑی, کہ ادارے جو ہے نا ان کی سیاست میں رول نہ ہو, وہ جو اس کے کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہے اس کے اندر کام کرے. ہم رسپیکٹ, میں نہیں, کون کہتا ہے, عمران خان تو بار بار کہتا تھا کہ یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری ہے. یہ رسپیکٹ کرنے کا طریقہ جو ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو زیادہ اون نہیں کرتے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو صحیح, میں چلا بھی نہیں سکتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا میں آپ کی پارٹی کا آفیشیل سوشل میڈیا, میں آپ کو بتاؤں نا, یہ سوشل میڈیا پہ ہماری فوٹو نہیں لگتی. اور ایک دن صاحب نے کینسل کیا ہوا, آپ نے دیکھے تھے کہ شبلی صاحب, میرا اور عمر یوب, مختلف لوگوں کی فوٹو چلتے ہیں کہ یہ وہ ہے. دیکھو سوشل میڈیا کو آپ اتنا زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن کرنا, آپ کا پارٹی کا سربراہ جب ٹویٹ کرتا ہے کیا کہتا ہے, تو وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں, پھر مجھے مسئلہ ہو جائے گا, وہ کہہ رہے ہیں پیمرا والے کہیں گے آپ کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں ایسی باتیں. دیکھو ہمارے لیڈر نے کوئی ایسا کام یا ایسا اقدام جو کہ قانون سے ماروا ہو, میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں نہیں کی, نہ کرنی. اور اگر کوئی کسی کی اس قسم کی بات ہے تو ہم بالکل ضرور بات کرتے ہیں. اچھا فیک ویڈیو, فیک چلتے ہیں کافی اکاؤنٹس, آپ کے نام سے اکاؤنٹ چلیں گے, میرے نام سے اکاؤنٹ چلیں گے, اس کے نام سے اکاؤنٹ چلیں گے. ابھی تو بہت آفیشیل اکاؤنٹس, آفیشیل اکاؤنٹس, میں نے جو سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ تو رؤف حسن صاحب نے بھی مانا نا, جب وہ 71 والی ویڈیو کا معاملہ, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. یہ یہاں سے نہیں چلتا نا آپ کو, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید ذمہ داری نہ لیں اس کی. نہیں, مجھے چونکہ میں اس سے زیادہ متعلق نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم کسی طور پر کوئی کام جو ہے نا ایلیگلی, امورل اور انکانسٹیٹیوشنل نہیں کرتے. ٹھیک, میں تو کسی بھی صورت میں, اپنی پارٹی بھی کرے گی میں مخالفت کروں گا, آئی ول نیور. دیکھو یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے, یہ جو ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں نا, تو ہمیں سینسیبل رسپانسبل طریقے سے جو ہے نا بیہیو کرنے, ایک لفظ بولنا جو ہے نا وہ بہت ہے. میں کیسے, میں اپنے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں, یہاں ایک طرف آپ کے ٹیررزم ہے, آپ کے جو ہے نا, اچھا جو اس وقت جو لاوا پک رہا ہے, جو میرے علاقے کے لوگوں کے اندر جو تکلیف اور کرب ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا وزٹ کر لیں, ادھر چیک کر لیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. سینسیبل ہونی چاہیے. دیکھو اپنی سیاسی دشمنیاں کو آپ سیاست کی اختلاف کو اختلاف تک رکھے, دشمنیوں تک نہ جائیں. یہ جو اس وقت کر رہی ہے دشمنیوں تک لے جا رہی ہے. میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک رکھنا چاہیے. میں اس میں مزید ایڈ نہیں کروں گا, انتہائی سینسیبل پوائنٹ آف ویو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا.